دوستو آج جو میں بک پڑھ رہا ہوں وہ ہے دیسی لائف ان کینیڈا، اور جو لکھی ہے مرزا یاسین بیگ صاحب نے 2008 میں اس کا فرسٹ ایڈیشن آیا تھا۔ آج جو چیپٹر ہے اس کا ٹائٹل ہے پاکستان میں گھوڑے بیچ کر سونے والے کینیڈا میں صبح سویرے اٹھ کر مرغی بیچتے ہیں۔ کینیڈا آ کر پتہ چلا کہ وقت کی کیا اہمیت ہے۔ آپ بس سٹاپ پر 1 منٹ دیر سے پہنچتے ہیں تو پتہ چلا کہ بس جا چکی ہے اور اگلی بس 20 منٹ کے بعد آئے گی۔ یوں آپ سب وے سے جو ٹرین 15 منٹ بعد پکڑنا چاہتے تھے وہ بھی آپ کے بس میں نہ رہی، اور 1 منٹ کی غفلت سے آپ جاب پر آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے، اور یوں آپ کے $5 کٹ گئے۔ وقت اور ڈالر کے اس حساب کتاب نے یہاں بڑے بڑے نوابوں کو خواب غفلت سے جگا دیا ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان میں گھوڑے بیچ کر سوتے تھے یہاں مرغی بیچنے کے لیے صبح 6 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ یہاں صبح کی شفٹ عموماً 7 بجے سے شروع ہوتی ہے، اور جاب پر پہنچنے کے لیے 6 بجے صبح بس اسٹاپ پر پہنچنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے 5 بجے صبح کا الارم ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو عموماً 2 بیڈ کے ساتھ ایک ہی باتھ روم ملتا ہے جسے یہاں واش روم کہا جاتا ہے۔ بچوں نے اسکول جانا ہے اور آپ نے جاب پر ریس لگی ہوئی ہے، ایک واش روم میں ہے تو 4 باہر انتظار کر رہے ہیں۔ پانی گرم ہے، ٹب عمدہ ہے، مگر وقت قیمتی ہے۔ جتنا وقت ہم پاکستان میں منہ دھونے کے لیے لیتے تھے اتنے ہی وقت میں غسل، شیو اور دانت کی صفائی سب کر لیتے ہیں۔ زندگی فاسٹ ہے، چائے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر نوش کی جا رہی ہے، اخبار بس میں بیٹھ کر پڑھا جا رہا ہے، اور بینکنگ فون پر ہو رہی ہے۔ گروسری سٹورز بھی ٹائم سیونگ کے اصول پر قائم ہیں۔ یہاں چاول، دال، آٹا سے لے کر مرغی کا گوشت، گائے، دمبے اور بکری کا گوشت، کالنگ کارڈ، سبزیاں، پھل، آڈیو کیسٹ، سبھی کچھ دستیاب ہے۔ اسٹور کا مالک خود ہی گوشت کاٹتا ہے، پان بھی لگاتا ہے، اور $50 سے زیادہ کی خریداری کریں تو سامان گھر پر چھوڑ کر بھی آتا ہے۔ ہائے وہ کیا دن تھے! اس کسائی کی دکان پر گئے تو اس کی زبان اور چھری کے مظاہرے گھنٹوں دیکھ رہے ہیں۔ بون کے گوشت اور پائے کی قسموں پر باتیں ہو رہی ہیں۔ پان کی دکان پر محلے کی خواتین موضوع گفتگو ہیں۔ چال چلن سے لے کر ہر طرح کے اشاروں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ اب وہ پان کی پیک کہاں؟ یہاں اب تو انگریزی کا پیک حاضر ہے، ہر کوئی فکر میں ہے کہ پیک پر کیسے پہنچیں گے۔ شام کو پر آور کی ڈیوٹی نپٹا کر باہر نکلے تو فکر ہے کہ جلدی گھر پہنچنا ہے تاکہ قریبی مال سے ضروری سامان خرید لیں۔ مال 9 بجے بند ہو جاتا ہے۔ آج زیلر سے کیلیں اور ہتھوڑی لینی ہے، گھر میں دروازوں کی مرمت کرنی ہے، ایک لاک خراب ہے وہ لگانا ہے، سب کام خود کرنے ہیں۔ بیوی بھی مصروف ہے، صبح بچوں کو اسکول چھوڑ کر قریبی اسٹور پر کام کرنے چلی جاتی ہے۔ پاکستان میں ان کے گھر 3 ماسیاں اور 2 خانسامہ کام کرتے تھے، یہاں یہ اسٹور پر سامان لگاتی ہیں، گھر آ کر کھانا پکاتی ہیں، جھاڑو دیتی ہیں اور کوئن لانڈری میں جا کر کپڑے دھوتی ہیں۔ میاں بیوی رات کو بستر میں پاس پاس لیٹیں تو 4 جملوں کے بعد خراٹے لینے لگتے ہیں۔ کہاں کی محبت، کہاں کے جذبات، صبح پھر جانا ہے۔ محبت کے لیے ویکنڈ کافی ہے، ساتھ چل کر گروسری لائیں گے، کسی ہفتے مہمان آئیں گے اور کسی ہفتے خود کسی کے مہمان بنیں گے۔ رشتے ناتوں کا پتہ تو یہاں آ کر چلتا ہے۔ پاکستان میں تو جب تک پڑوسن سے تو میں نہ ہو کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ فکر رہتی تھی کہ پڑوسن کیا پکا رہی ہے، کیا پہن رہی ہے اور کیا نئی چیز خرید رہی ہے۔ یہاں تو خود تالا کھولو اور گھر میں داخل ہو۔ پرانے پڑوسی کون تھے، نئے پڑوسی کب آئے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ کسی دن فائر الارم بجتا ہے تو گھر سے بھاگ کر نکلتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ پڑوسن جوان اور خوبصورت ہے، اور یہ کہ اس نے بوائے فرینڈ بدل لیا ہے۔ ایک جانب تو بے نیازی کا یہ عالم ہے اور دوسری جانب بس میں سوار ہو تو ڈرائیور گڈ مارننگ کہتا ہے۔ پرانے پڑوسی کون تھے، نئے پڑوسی کب آئے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ کسی دن فائر الارم بجتا ہے تو گھر سے بھاگ کر نکلتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ پڑوسن جوان اور خوبصورت ہے، اور یہ کہ اس نے بوائے فرینڈ بدل لیا ہے۔ ایک جانب تو بے نیازی کا یہ عالم ہے اور دوسری جانب بس میں سوار ہو تو ڈرائیور گڈ مارننگ کہتا ہے، اور بس سے اترتے ہوئے ڈرائیور کو ہیو اے نائس ڈے کہنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں ایسے پڑھے لکھے ٹائی پہنے والے ڈرائیور کبھی دیکھنے کو نہیں ملے۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون سا مسافر کب اترا اور کب سوار ہوا۔ وہ خود ہیروئن کے نشے میں مدہوش ہوتے تھے۔ کنڈکٹر کی جھڑکیوں اور بدتمیزیوں کے ساتھ سفر طے ہوتا تھا۔ یہ مزے بھی نہیں تھے کہ سیٹ پر آپ کے ساتھ کوئی حسینہ بیٹھی ہوگی، وہاں تو خواتین کے حصے میں چلے جاؤ تو سلواتیں سننے کو ملتی تھیں۔ سیٹ تو دور کی بات ہے، کھڑے رہنے کو ہی جگہ مل جائے تو شکریہ ادا کیا جاتا تھا۔ یہاں تو بس
بس بھی کسی جنت سے کم نہیں. سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈی، ایسی صاف اور نفیس کہ گمان ہوتا ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں. معاف کیجیے گا، یہاں ڈرائنگ روم کہاں، یہاں تو لیونگ روم ہے، اور وہ بھی ایسا کہ ایک جوڑی صوفے ڈالو تو بھر جاتا ہے. ساتھ ہی کچن ہے جس میں جو کچھ پک رہا ہوتا ہے اس کی خوشبو ہی سے مہمانوں کو مینیو کا اندازہ ہو جاتا ہے. پاکستان میں باغ تو ڈھونڈے نہیں ملتے، خصوصاً کراچی میں. یہاں تو پورا ٹورنٹو ہی ایک باغ ہے جسے دیکھ کر دل باغ باغ ہونے لگتا ہے. ایسا سبزہ، ایسے پھول، ایسی صفائی، جی چاہتا ہے کہ گھر نہ جائیں، بس گھومتے پھرتے رہیں. بڑے بڑے مال، چاہے آپ کے پاس جتنا ہی مال کیوں نہ ہو، سب خرچ ہو جائے گا، مگر یہ مال خوبصورت اشیاء سے بھرے رہیں گے. جتنی گاڑیاں اتنی بڑی پارکنگ. پاکستان میں پلازا تو تیار ہو جاتے ہیں مگر گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی جاتی. اگر پارکنگ بنائی بھی جاتی ہے تو بعد میں اسے فروخت کر کے گودام گھروں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہاں تو ڈالر دیجیے اور پارکنگ لیجیے. غرض یہ کہ اس نئی دنیا میں سب کچھ ہوشربا اور انوکھا ہے. یہاں آپ زندگی کی تمام رنگا رنگی سمیٹ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ ڈالر اور وقت سے مالا مال ہوں. آپ کمانا جانتے ہوں تو خرچ کرنے کے لیے ہزارہ بہانے موجود. یہاں وقت اور ڈالر ہاتھ سے یوں سرکتا ہے جیسے ریت. صبح اور شامیں یوں گزرتی ہیں جیسے سر پر سے ہوائی جہاز. اگر جیب بھاری نہ ہو تو یہاں سر بھاری لگنے لگتا ہے، اور تب پاکستان کی یاد مزید شدت سے آنے لگتی ہے. تو دوستو، یہ کالم تھا جو ہے دیسی لائف ان کینیڈا، اور جو لکھا ہے مرزا یاسین بیگ صاحب نے. اگلے کالم تک انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو.